سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ تھوڑا آگے کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں انبیاء تہ کریں زانوں ان کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ بیان دے دوران تسبیح نہیں پڑھتے، دل دو نہیں ہیں، دل ایک ہی ہے۔
جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی وہ مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ معزز و محتشم حضرات سامعین حاضرین، شعبان المعظم شریف کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں کو لے کر ہمارے پاس تشریف لاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا و مولا حضور پرنور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ کے بدن میں اتنی قوت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شعبان کے کچھ روزے رکھنے کے بعد میں رمضان کے روزے، رمضان المبارک کے روزے بآسانی پورے کر سکوں گا۔ یہ بہت اچھا ہے، جتنا بھی پیر شریف کا روزہ ہو جائے، جمعرات کا ہو جائے، اس کی حضور تو خطبہ دیتے تھے، فرماتے تھے تیاری کر لو روزے آ رہے ہیں۔ اور جب شد المئزر کے لفظ آتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یوں اس کو ہماری زبان پنجابی میں کہتے ہیں کہ لنگوٹا کس لینا، کمر بستہ ہو جانا، تیار ہو جانا، مستعد ہو جانا، ایکٹیو ہو جانا۔ تو سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ روزیاں تو علاوہ سارے مہینے نالوں جنہاں جڑے مہینے حضور روزے ریا زیادہ رکھ دے سن، او شعبان شریف دا مہینہ سی۔ یہ دراصل 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، ایک رب دا مہینہ، ایک حضور دی امت دا مہینہ، پھر ایک حضور دا مہینہ۔ پھر یہ مطلب ہے کہ سرکار نے سن اپنے نالوں نکھیڑیا نہیں، جڑا ان نہیں آندا ان کی کریے، ورنہ سرکار نے نہیں نکھیڑیا۔ جتھے کتھے تسی اندازہ لاؤ، فرمایا اے رب دا مہینہ ہے، نال ہی فرمایا اے میری امت دا مہینہ، اے میرا مہینہ۔ اے دے بندہ ساری زندگی نچدا ہی رہے جی، گل ختم ہو جائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ گل دی سمجھ آ جائے نا جی، تو سمجھ لو کہ تہاڈی زندگی ضائع نہیں ہوئے گی۔ اور سمجھ ادو ہی آندی جدو رب دا فضل ہو۔ مولانا روم نے ایک بڑی ڈاڈی گل کی تھی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جدو نکلتے سن نا جی، تے ہزاروں لوگ علماء وڈے وڈے انہاں دے ہاتھ وچ
ورکے ہوندے سن تے نال قلم ہوندا سی کہ جو کچھ مولانا روم دی زبان چوں نکلے گا سی انہوں لکھ لواں گے۔ اقبال جہا بندہ ڈاڈا بندہ علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ جنہیں فارسی دے اندر قرآن پڑھنا ہے وہ مولانا روم دی کتاب مثنوی شریف پڑھ لو۔ تو ادھے مولانا روم نے ایک بڑی ڈاڈی گل کی، فرمایا ہر کے روح را بہبود نبود دیدن او روح نبی سود نبود۔ فرمایا جدے مقدر ہی ہدایت نہ ہوئے او حضور نو ویکھ کے بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ جدے بختن ہدایت نہیں انہیں سرکار نو ویکھ کے بھی کچھ نہ کھٹیا۔ امیہ، عتبہ، شیبہ، ولید یہ وڈے وڈے اسلام دے دشمن سن جناب، انہوں نے کچھ نہ کھٹیا۔ تے بلال از حبش، بلال از حبش، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بندے کو سمجھ آ جائے۔ بدر شریف دے اندر نا جی مارے گئے جدوں 70 کافر بڑے بڑے تگڑے کافر مارے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے وڈے وڈے کافر سن، فرمایا انہاں دی لتاں چ انہاں دے پیراں چ رسیاں پاؤ تے انہاں نو طریقے تے کنویں چھوڑنا۔ یہ بھی تو اسلام ہے نا جی، مسواک کرنا بھی اسلام ہے اور رب دے دشمناں دے نال ڈاڈا لہجہ رکھنا بھی اسلام ہے۔ مر گئے نا گل ختم ہو گئی، لیکن فرمایا نہیں رسیاں پاؤ انہاں دے پیراں چ، رسیاں پا کے فرمایا انہاں نو دروگ کے سٹ کے آؤ۔ اس بارگاہ دا مسئلہ کتنا نازک ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تے انہاں دا پیو بھی سی انہاں چ، حضرت ابو حذیفہ دا والد بھی سی، وہ کافران دی طرفوں سی، حضرت ابو حذیفہ حضور دے غلاماں دی طرفوں سی۔ بدر بڑی عجیب جنگ ہوئی ہے جناب، ادھر صدیق اکبر لڑ رہے ہیں ادھر پتر لڑ رہے ہیں۔ تے پتر نے بعد جدوں کلمہ پڑھ لیا تے کہنے لگے ابا جی تسی بدر شریف دے اندر ایک باری میری تلوار دی ذات دی چاہے ہو، مگر میں تلوار تاں کر لی کہ میرا پیو ہے۔ فرمایا تو انج کیتا، لیکن جے تو میری تلوار دی ذات دی چاہندا میں تیری توڑ لا کے رکھ بیٹھی سی۔ سمجھ آن دی دیر ہے نا جی کہ حضرت ابو حذیفہ تے والد نو نے جی رسیاں پا کے تے طریقہ جا رہا سی تے خالی حضرت ابو حذیفہ نے انج دیکھ اپنے والد دی لاش نو دیکھیا، حضور نے بلا لیا، فرمایا دیکھیا کیوں ہے اپنے پیو نے؟ نہیں دسیا قوم نو، ہن قوم منن سے تیار نہیں ہے۔ فرمایا دیکھیا کیوں ہے اپنے پیو نو؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں اس رب دی قسم ہے جنہیں تنوں آخری نبی بنایا، میں تا نہیں دیکھیا کہ میرا پیو ماریا گیا تے آج میرے دل دے اندر دکھ ہے۔ نہیں حضور جاندا ہے جدھر مرضی جاوے۔ تے سرکار نے فرمایا تو پھر ویکھیا کیوں ہے اپنے پیو ول؟ بس اس سوال دا جواب دے۔ عرض کیتا حضور میرا پیو بڑا سمجھدار سی، بڑا دانا سی، اور میری کوئی حسرت سی، میں سمجھدا سا کہ اتنا دانا ہے اور ایدی دانائی اینو تہاڈے کول لے آئے گی، لیکن آج افسوس کر رہے ہیں کہ ایدی دانائی اینو آپ دے قدماں چ نہ لے کے آ سکی۔ فرمایا دانائیاں نال بندہ نہیں آندا، رب دیاں مہربانیاں دے نال آندا۔ اے رب دی مہر ایک کوئی نہیں کہ جنوں انگریزی زیادہ سمجھ آندی ہے یا جڑا زیادہ پڑھیا انہوں دین سمجھ آئے گا۔ نہ بابا، اے دین بڑا بے نیاز ہے۔ اے تے سبحان اللہ، اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے مکے شریف دے دو پہاڑاں دے درمیان روپ ہے۔ کسی نے کہا حضور اج رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا اے دو پہاڑ ہیں، اتھے میرے کو 6 اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے، ادو بھی میں خطاب دا بیٹا ہی سا، ادو میرے کو 2 اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے، اج 5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کر رہے ہیں، کتا بھی نہیں پیاسا رہ رہا۔ سورہ نحل شریف دی قائد پڑھی ہے، 14واں سپارہ ہے سورہ نحل۔ اللہ فرماندہ ہے، میرا سونا رب فرماندہ ہے آیت نمبر 97 دے اندر، سوکھی صاف ستھری جٹکی گل، کوئی ول ولامے والی گل نہیں جی، سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ دا مفہوم ہے
14واں سپارہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 97. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جڑا چنگے کام کرے گا پاویں مرد ہوئے یا عورت ہوئے، بچپنے چے یا جوانی چے یا بڑھاپے چ ہوئے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے چنگے کام کرتا ہے وہو مؤمن، خالی چنگے کام نہیں کر رہا ہے، چنگے کام بھی کرتا ہے تو انہیں میرے حبیب دا کلمہ بھی پڑھے ہے. ان خالی چنگے کام تے کافر بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایئر ایمبولینس چلا چھڑیاں تو کی بس خالی ایمبولینس ویکھ کے تے تعریفاں شروع کر دیاں گے؟ نہ، شرط ہے وہو مومن، کلمہ حضور دا پڑھدا ہوئے. بس اے دو گلاں جی، چنگے کام تے کلمہ رسول اللہ دا. اللہ فرماندا ہے سو انعام دیاں گے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اسی انہوں ستھری زندگی عطا فرما دیاں گے. کیڑی زندگی جی؟ ہیں جی ستھری حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، پاک زندگی، صاف زندگی، ستھری زندگی. تو ستھری زندگی دا کی مطلب ہے؟ رب انہوں جازن دا مالک بنا چھڑے گا، رب انہوں دنیا دے اندر اتنی دولت دے چھڑے گا کہ وہ گن بھی نہیں سکے گا، یا وزارتاں تے صدارتوں میں دے چھڑے گا، نہیں. فرمایا جنہوں اسی ستھری زندگی دے دے انہوں اسی دل دا سکون عطا فرما چھڑا. ایک کوئی بندہ دستے چنگا نہیں لگتا جی، کوئی بڑی گل نہیں ہے کہ میں تنوں کہوں کہ میں یورپ گیا، لیکن اس نتیجے تے پہنچے حضور جڑا سکون رب نے اے چار دیواری دے اندر رکھیا نہ اپنے گھر دی، وہ دنیا دے کسی مال دے اندر بھی نہیں رکھیا. بس اے صفاں تسی ساڈیاں ہن ویکھو گے کوئی صفاں اتنی مہنگیاں بھی نہیں ہیں جی، پلاسٹک دیاں صفاں جی، اور انہاں تے بیٹھ کے جناب کدی پوچھ کے دیکھنا یہ نہیں کہ میں اس مسجد دی گل کر رہا ہوں جی، سن تے کوئی گھاٹا نہیں دیندے، مگر عموماً میں گل کر رہا جی اماماں دیاں تنخواہاں زیادہ نہیں ہوندیاں جی. عمومی طور تے تسی بھی اپنے جتھے جتھے نماز پڑھ دے پوچھ کے کدی پوچھنا بھی چاہیے امام صاحب کو، جی سناؤ جی کیسی گزر رہی ہے. تے لیکن دے باوجود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے سن جے پتہ چل جائے دنیا داراں نو کہ اللہ نے مسجد دیاں صفاں دے اندر کتنا سکون رکھا ہے، فرمایا ساڈے کولوں صفاں چھک لون خود ایتھے آ کے بیٹھ جاون تے سانو بادشاہاں دے محلات دے اندر بیٹھا چھڑا. اتنا سکون اللہ نے رکھیا ہے تے مسجد دے. اے ستھری زندگی نے جی، اے تسی خود کہندے ہو جی، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کوئی صوفی آدمی سے انہوں کو کسی نے پوچھا جی رب اپنے بندے نال کتنا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے نال کتنا پیار کرتا ہے؟ تو وہ فرمان لگے جتنا بندہ رب نال پیار کرتا ہے رب بھی اتنا ہی کرتا ہے. ہن بندے کو پوچھ لو تسی اپنے رب نال کتنا پیار کرتے ہو، تو کہن جی جدوں بیمار ہوندے تے ادھر بھی آئے اللہ تے ادھر بھی آئے. اس تو بعد گیا جی پھر جاندا ہی کوئی نہیں جی. بندہ کہندا میں تے فلانے ڈاکٹر کول گیا تے ٹھیک ہو گیا. حیات طیبہ جی، ستھری زندگی جی، اور ستھری زندگی دا ایک معنی ہے جڑا رب نے فرمایا نا فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا اسی انہوں انج دی زندگی دیاں گے کہ وہ مرن تو بعد بھی نہیں مرے گا. ہاں ستھری زندگی دا ایک معنی ہے احیا یحیی، احیان دا معنی نا زندہ کرنا. قرآن شریف ہے جنہوں ضرور جا کے کھولنا جی. اور جڑی آیت میں آپ نے دسی آپ دی خدمت ہی چرچ کی آیت نمبر 97، اللہ فرماندا ہے کہ ہم اسے اچھی زندگی بخشیں گے، بخش دیں گے. انہوں کہیں گے تو مالک ہے دا اور تو مرن تو بعد بھی نہیں مرے گا. نہیں یقین آندا تے 15 کلومیٹر سفر کر کے داتا صاحب دے قدمہ چلے جاؤ. 1000 سال ہو گیا جی جناب، سارے برابر کتھے ہونے جی؟ بندے کہتے ہیں جی سارے بندے برابر ہوتے ہیں. میں کہا پھر سارے نو بندہ پیو کہہ سکتا ہے؟ سارے کنے برابر ہوندے؟ انج تے این بھی غین ورگا لگتا ہے، جیم بھی ہے ورگی لگتی ہے، پتر نقطے نو سمجھنا پہندا ہے. جیم ہی دو نقطے اور پا دیو تے جیم جیم نہیں بن جی چلا بن جاندہ ہے.
کتنے جی جناب برابر ہے. ویکھو جناب جا کے میں کل سلام اسی کی کرنا ہے. ویسے میں حاضری واسطے گیا تے میں دیکھا جناب کہ قبر انور دے سر والے پاسے بیٹھ کے تے دنیا نے قرآن کھولے اور قرآن پڑھا جائے. پنجابی چ کہندے نہ امیراں دے نہ وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے. یہ وکری سوچ ہے جی. یہ سوچ دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں. نہ یہ کوئی سوچ چنگی ہے جی. او جی دیوے کیوں بلدیں جی؟ اگلے نے کام کیتا تے دیوے بلے نا. تو کسی نو کہیں کہ میں 2 کروڑ روپیہ تیرے ذمہ لا کے جا رہے میں مرن لگیا بس تو ایک کوئی کام کرنا ہے دیوے بال لین. وہ ایک ہی دن بال کے تے 2 کروڑ روپیہ سجے کھبے کر چھڈے کرے. یہ پیسے نال نہیں بلدے. یہ رسول اللہ دی غلامیاں نال بدل. مانا ہے دیوے بلن دا مانا ہے نہیں کہ بس اتھے جا کے چراغ روشن کر دے گال بن جائے گی. مانا ہے وے کہ دیکھو تسی اتھے قرآن پڑھیا جا رہے اور وہ دی وجہ ہے کہ داتا صاحب نے خود پڑھیا قرآن. جناب آپ عالم سن آپ حافظ سن. آپ نے نہیں کہا جی آؤ جی جنہیں دم کروانا ہے سامنے بیٹھے میں بس ایتھے شوف کروں گا تے سارے ٹھیک ہو جان گے. تے جے شوف کرن نال سارے ٹھیک ہو جاندے تے پھر داڑیاں چٹیاں کیوں کیتیاں علماء نے جی؟ خالی شوف جی تسی ٹھیک ہو گئے ہو جناب تے پھر علماء نے میں داڑیاں چٹیاں کیتیاں. ساڈے علماء نے میں جنہاں زندگی گزاری وہ بھی بیٹھ کے بس شوف شوف کرتے رہتے. بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ فرماندا ہے اسی انہوں مرن تو بعد بھی نہیں مرن دیاں گے. ایک مثال میں دی جناب دی خدمت چرچ کردہ جی. اے ساڑے 4 صدی ہجری دے بزرگ ہیں بہت بڑے محدث امام ابو نعیم حلیت الاولیاء دے شاہ صاحب اندر تشریف. سبحان اللہ راستہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڑی 4 صدی ہجری دے بزرگ ہیں جی. امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی حلیت الاولیاء جی. یہ آپ نے اولیاء دی سیرت بیان کی تھی. یہ آپ نے ایک واقعہ لکھیا جناب بڑا حیران کن واقعہ جی. اللہ اکبر. ایک گل یاد رکھنا حضور جڑا دین سانو دے کے گئے نو دن نو بھی چمکدا ہے رات نو بھی چمکدا ہے. کدھر سانو اندھیرے چ نہیں رکھ کے گئے. یہ تابعین ہیں جی جنہاں دا ذکر میں کرن لگے ہیں. تسی انہوں گوگل تے بھی چیک کر سکتے ہو لیکن ساریاں گلاں گوگل تے نہیں ملدیاں. کدی اللہ والے کو بھی بہنا چاہیے. اے پرانے جڑے بزرگ ہوندے نا جنہاں کو ضرور بیٹھے کرو. ساڈے سرگودے دی طرف ایک بزرگ گزرے انہوں دا نام چیلاں والی سرکار. جن سمجھ نہیں آئے گی کہ دیکھو جی سنیاں بریلیاں دے بزرگ چیلاں والی سرکار جی کاواں والی سرکار. وہ جلیا کوئی گل تے سمجھنا پہلے تو پوچھتے صحیح ہے کون ہیں. چیلاں والی سرکار وہ چیلاں نال بڑی محبت کرتے سن. اچھا چیلاں نو پھڑ نہیں سن سکتے نا. پھڑتے نہیں سن. نہیں کہ پھڑ کے تے انہوں پنجرے ڈاک کے رکھنا نہیں. بس چیل گزرتی سی انہوں ویکھ کے ہسنا شروع ہو جاندے سن. تو کسی نے پوچھا وہ چیلاں نال کیوں محبت کر دے ہو؟ فرمایا انہاں دی عمراں زیادہ ہوئی ہیں. 1000 سال انہاں دی عمر ہوندی ہے. میرا دل کردا ہے ہو رے وہی چیل ہوے جنے سرکار دا زمانہ ویکھیا ہویا. بس اتنی گل. حضور دا زمانہ ویکھیا. بغداد شریف دے اندر بندہ روٹیاں ویچدا سی. کہندا سی جڑی تازی او 2 روپے دی دیاں گا جڑی باسی او 3 روپے دی دیاں. تازی 2 روپے. بندے نے پھڑ لیا ہے کی کر رہا ہے ساڈے گاہک توڑ رہا ہے. انہوں نے کہا تو پرانی روٹی کیوں مہنگی ویچدا ہے؟ انہوں نے کہا دا زمانہ حضور دے زمانے دے ذرا نیڑے ہے تا میں مہنگا کر کے ویچ. گل نو سمجھنا چاہیے. اور وہ اصل بات یہ ہے کہ اسی اپنے آپ نو نہیں سمجھ سکے جی. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جنہیں اپنے آپ نو سمجھ لیا انہیں اپنے رب نو بھی سمجھ لیا. تے اپنے آپ نو نہیں سمجھ سکے آگے کہ میں جاواں. اے بزرگ ہیں جی حضرت ابن حراش. انہاں دا اپنا نام ہے ربعی. رابع عین یہ ربعی بن حراش. میرے کو جڑا نسخہ قاہرہ دا ہے مصر قاہرہ اور ادھے صفحہ نمبر 9 تے اے واقعہ موجود ہے. آپ نماز روزے دی بڑی پابندی کرتے سن. یہ نماز کی ہے جی؟ نماز حاضری کرنا ہے جے بیلیو اذان ہوئے
تہاڈا دل انج انج کرنا شروع ہو جائے سمجھ لو رب تہاڈے تے راضی ہے بس کہ نماز جی جی نماز دا ویلا نماز آ اے حاضری نے جناب حاضری لگ گئی جی صبح 50 منڈا آیا وچ 45 نے سبق ہی یاد نہیں کیتا حاضری سارے دی اکٹھی لگی سبق 5 نے یاد کیتا 45 نے نہیں یاد کیتا مگر حاضری سارے دی لگی زیادہ تو زیادہ استاد کھڑا کر کے گیا کھلو جا سبق کیوں نہیں یاد کیتا استاد جی غلطی ہو گئی چل بیٹھ جا حاضری تیری لگ گئی تے نماز دی پابندی اتنی ہونی چاہیے کہ سونے دی بارگاہ حاضری لگے زیادہ تو زیادہ رب سونا ہی کہہ چھڑے گا نو فرشتیو نالائق ضرور نے مگر بے وفا نہیں ہے ساڈے کول آندا رہندا ہے نالائق ہے مگر بے وفا نہیں ہے اینو اے بوا بھولیا نہیں ہے اے بوا اینو یاد ہے اے بوا یاد رکھو جی مسجد دا بوا اینو کدی بھی نہ بھولنا جی اے نماز کسرت دے نال پڑھتے سنو سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک صحابی وہ دین حاصل کرنے واسطے گھر بار چھوڑ کے آگئے تھے وہ دین حاصل کرتے سن تے دوسرا برا بزنس مین سی انہیں 2-4 واری گل کہہ چھڑی انہیں کہا تیرا خرچہ مینوں ٹورنا پیندا ہے گھر لیندہ بھی تے تیرا بھی تو چپ کر کے بس جا کے اتھے 2-4 سبق پڑھ کے آ کے تے ویلیاں کھا لیندے حضور دی بارگاہ چاہ کے کیا یا رسول اللہ کام میں کردا تے کھاندا ہے وے حضور نے فرمایا جڑا رزق تینوں ملدا ہے او رب اے دے صدقے تینوں دے رہا ہے پتہ نہیں کنوں کے دی وجہ تو مل رہا ہے او ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تابعی ہیں آپ نے صحابہ نو ویکھیا تے صحابہ نے رسول اللہ نو ویکھیا نماز دے پابند سن تے گرمیاں چ بھی روزے رکھ لیندے سن وصال ہو گیا آپ دا تے اجی آپ نو غسل نہیں دیتا آپ دی چارپائی رکھی گئی تے سنگیاں نو کیا جاؤ جی کفن لے کے آؤ تے اتنی دیر دے اندر کوئی بندہ لنگیا کولو تے انہیں نا جی آپ دے مبارک چہرے تو کپڑا ہٹایا کہ چلو زیارت کر لئیے اے زیارتاں بھی سب دیاں نہیں ہوں دیاں نے ایتھے بھی تسی جنازے پڑھ دے ہو بڑیاں جگہ جنازے پڑھ دے ہو کئی باری تینج ہوندہ جی امام صاحب نے دعا ختم کی تھی او گئے جناب کوئی بھی نہیں کہندا چی چہرہ بکھاؤ اور کئی باری انج ہوندہ ہے لوگی لین چلا کے کہندن ایک باری بابے دا چہرہ پھر بکھا چھڑو چہرے بھی سارے اندر نہیں دیکھے جاندے بھی مقدر والے اندر دیکھے جاندے انہوں نے کپڑا ہٹایا نا جی انج کر کے چہرے تو چہرہ ویکھن واسطے تے اے صفحہ نمبر 8 تے گل موجود ہے حضرت ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کیا جڑے کپڑے ہٹا رہے سن فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وہ جواب انہوں نے کی دینا سی بس وہ ہاتھ ہوتے دے ہوتے ہی رہ گئے وہ ڈر گئے سارے جویں یہ مثال میں عرض کردہ سی گھر بیٹھے ہوئی ہے کوئی تقریب منا رہی ہوئی ہے تے دادا صاحب نو منتے سی کہندے ہیں کاش کہ آج دادا ابو بھی ہوتے تو کتنا مزہ آتا تے دادا ابو کفن سمیت آ جان اس ٹائم یہ کہہ رہے انہیں دادا ابو ہوتے تو آج مزہ دوبالا ہو جانا تھا تے ادھر دروازہ کھلے دادا ابو آ جاؤں قبر چو نکل کے گھر کسی نے بھی نہیں رہنا نا تو آپ نے فرمایا السلام علیکم لوگ کی انج ہو کے پیچھے جی چلو جی وہ کی ہو گیا وہ کہا بندہ گلاں کر رہا نے آپ سمجھدار ہو میں نے اس کا ترجمہ مردہ نہیں کیا ہاں بندہ گلاں کر رہا ہے مردہ گلاں کرتا ہے دسو جی مردہ گلاں کرتا ہے کوئی ایک بندہ دس چھڑے جی مردہ گلاں کرتا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے جی میں ایتھوں اٹھ کے آ کے انہوں ایتھے بٹھا چھڑا گا مردہ کتنے گلاں کرتا ہے تے قبر اس والوں دے جواب دینے پہندن یا نہیں مردہ دیندہ ہے بولو کون دیندہ ہے زندہ دیندہ ہے نا اے غلامہ دی گال کر رہے ہیں مالک تے پھر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے مردے گلاں نہیں کرتے اور صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تسی جاندے ہو نا اپنے کسی بندے نو دفنا کے واپس آندے ہو فرمایا لا یسمع قرعن عالہم تواڈے پیراں دی نہیں تواڈی جتیاں دی جڑی کھڑکھڑاہٹ ہوندی او دی آواز بھی قبر ہی سن رہا ہوندا اے او وے جنوں تسی دفنا کے آئے ہو اے او دا حال ہے فرمایا تمہارے قدموں کی نہیں تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے
اور جنہوں نے رب سونا فرمائے محبوب وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، فرمایا محبوب امتی نہیں جے دلی تسی نہ بستے ہو. چاٹی تے مار چلیا اپنے دل چاٹی تے مار سمجھتے صحیح ایک واری. اے راز دیاں گلن تے علامہ اقبال فرماندن کہ بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات. اقبال کہندا ممولیوں کی پتہ حضور دیاں شانہ کی ہوندیاں. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. آپ نے فرمایا السلام علیکم تو وچ بندے ظاہر ہے زمانہ بڑا مبارک سی جی، سارے برابر نہیں سن جی کہ سارے ہی ناس جاندے، وچ تگڑے بھی ایسے انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام. ایک نے آپ کو جواب دیتا وعلیکم السلام تے نال سوال پوچھا حضور کی ہو گیا ہے؟ فرمایا بعد الموت تسی مرن تو بعد گلاں کر رہے ہو، آپ اپنے وصال کے بعد باتیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں ہی گلاں کر رہا ہوں، میرا نام ربیع بن حراش ہے. فرمایا میں خالی تہاڈے سلام کا جواب نہیں دے رہا، اس تو بھی اگلی گل تینوں دساں. فرمایا انی لقیت ربی عز وجل بعدکم، فرمایا ادھر سے میری روح پرواز ہوئی، ادھر سے مجھے رب ذوالجلال کا دیدار بھی ہوا، رب سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے. ہاں اے ساڈے وڈے یہ کہتے ہیں جی اب بابوں کا خدا ہو رہا ہے، کیویں ہو رہے؟ کتابوں کنے لکھی؟ کتابوں بھی تے بابے نے لکھی. اے دیکھو بابے ایسے ہونے چاہیے. اسی انہیں بابے نو مندے نہیں جڑے چرس پیندے جی، اسی تے انہاں بابے نو مندے جنہاں دے ایک ہاتھ وچ قرآن ہوندا ہے دوسرے ہاتھ وچ رسول اللہ دا فرمان ہوندا ہے. پر تسی انہاں دا انکار تے نہ کرو. آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال سے میری ملاقات ہو چکی ہے، اور ملاقات پھر ظاہر ہے فرمایا وَاسْتَقْبَلَنِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، فرمایا رب نے اپنی شان دے مطابق میرا استقبال بھی فرمایا ہے. جدوں یہ گل کی تو پھر جنہیں زیارت نہیں سی بھی کرنی وہ بھی کرن نسدے آ گیا. او آ جاؤ نہ جانا خیر ہی خیر، آ جاؤ واپس او کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ. انہوں نے آوازیں دیتیاں، سارے بندے آنا شروع ہو گئے، سارے آ کے دیکھن جناب یا آپ گلاں کر رہے ہیں، خاص بندے دے نال آپ گلاں کر رہے ہیں. وہ جڑا ویکھے تے انہوں پیچھوں تکا وجے وہ اگے ٹر جائے، وہ پھر اگلی لائن چو پھر واپس آؤ مینوں ویکھن دیو. یہ بڑا عجیب منظر ویکھ واہ ٹائم لنگ گیا تے آپ نے پھر دو گلاں تو تیسری گل زیادہ ڈاڈی کیتی. سنو اے مسلمان اسی اسلام دیاں گلاں کردے ہاں، جے نہیں سمجھ آندی تے رات کو تہجد دے ٹائم ایک واری اٹھ کے تے رب نو کہو نا یا اللہ جڑا سوز تو صدیق اکبر تے مولا علی نو دتا سی او دا ایک قطرہ سانو بھی عطا فرما دے. ہن تسی کہندے ہو انج بیٹھے رہیے لات دے اوتے لات رکھ کے بیٹھیے، نہ کدی نماز نہ کدی قرآن نہ کدی حدیث نہ کدی کسی بزرگ کول بیٹھے ہیں، پھر بھی دین سمجھ آ جائے. دین نہیں سمجھ آندا ہے. علامہ اقبال خود فرمانے دین مجو اندر کتب ہے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر. فرمایا جھلیا وہ دین کتابوں چو نہیں لبدا، دین نہیں لبدا اے دے چو علم لبدا ہے. جے دین لبدا ہے لبنے تے تینوں حضرت داتا صاحب دے قدماں جانا پینا ہے، پھر تینوں بابے خادم دیا تقریراں سننیاں پیڑیاں. میں دین کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات نہیں کر رہا. علم تو یہاں کتنے لوگوں کے پاس ہے، انگریزی بڑی فر بول دیں جی اتنے بندے ماسٹر کیا ہوا اور زیادہ لکھے. یہ دین نہیں ہے، یہ فن ہے، علم ہے. دین کوئی اور شے ہوتی ہے. آپ نے بڑی ڈاڈی گل کی جی، اللہ کرے مینوں امید ہے ظاہر ہے اتنا عرصہ ہویا میری تہاڈی روح کوئی 6 سال دی تے کٹھی ہے کوئی نہیں. اے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث پاک لے کے آئے. آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. فرمایا جویں ایتھے سوسائٹیاں بنیاں نے ایتھے عالم ارواح دے اندر بھی سن. فرمایا جڑیاں روحاں اوتھے اکٹھیاں رہندیاں سن او ایتھے بھی اکٹھیاں رہندیاں. یہ مطلب ہے کہ لبیک والے اتنے بھی کٹھے سن، لبیک والے اتنے بھی کٹھے ہیں. لبیک زور لا کے لبیک.
نعرے ختم نبوت ساڈیاں روحاں کل بھی کٹھیاں سن اج بھی کٹھیاں اور اللہ دے فضل و کرم دے نال ہم سوئے حشر چلیں گے شاہے قافلہ ہوگا رواں قافلہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ اور ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ آپ نے بڑی ڈاڈی گل کی تھی میں ہلکی جی تمہید بنی تاکہ گل سمجھ آ جائے کوئی بیلی محروم نہ رہ جائے آپ نے فرمایا پہلی گل کی تھی وعلیکم السلام دوسری گل کی تھی میری رب دے نال ملاقات ہو چکی ہے لیکن اس تو بعد انتظار بڑا کرنا پیا بندے جامن ہی نہ جنازہ ہی نہ چکن آپ نے فرمایا عجلونی جلدی کرو میرا جنازہ چکو کمال ہے جناب میں تے بڑی جلدی گل سمجھ آ رہی ہے جناب آپ نے فرمایا میرا جنازہ چکو اے ماضی قریب ہے کوئی بہت پرانے سالوں کی گل نہیں ہے لاہور دے اندر ایک جنازہ ہویا جی میں نے اللہ تعالیٰ نے وہ شرکت کا موقع دیتا تسی سمجھ دیو ایتھے بھی جنازہ 2 منٹ لیٹ ہو جائے نا جی تے مطلب جنازے دا ٹائم دیتا جمعے تو فوراً بات ہے 5 منٹ لیٹ ہو جائے لوکی کونیاں مار دن لوکی ایک دوسرے دے نال گلاں کر دن جی جنازہ لیٹ ہو گیا پھر کی کر دیں جی اسی مولویوں نو بلاندے جی ذرا تقریر کرو جی فلانا مہمان بھی آ رہا ہے فلانا بھی آ رہا ہے فلانا بھی آ رہا ہے مولوی صاحب بھی آ کے 2-4 منٹ آپے روندن 2-4 منٹ لوکاں نو رواندن لیکن لوگ کالے پہ جاندن جنازے تے لوگ کہندن جانا ہے جی فلانی جگہ تے جانا ہے کام جانا ہے جی اسی ویلے بیٹھے ہیں تے لاہور دا جنازے دا ٹائم سی 9 10 بج گئے 11 بج گئے 12 بج گئے جنازہ ہی نہ ہوئے ادھروں بھی بندے آ رہے ہیں ادھروں بھی بندے آ رہے ہیں تو تے تقریر کوئی بھی نہیں کر رہا جدا جنازہ ہے وہ آپ ہی کہہ رہا ہے اور 10 مینار پاکستان کدی ہے جدا منظر ویکھیا ہی آپ ہی تقریر کر رہا اور آپ ہی خطبہ دے رہا 10 مینار پاکستان کدی انج دا منظر ویکھیا ہی وہ کہندا نہیں ویکھیا کدی اتنا بڑا جنازہ دیکھیا ہی نہیں دیکھیا پھر کہندا پتر ہور بھی سن بڑے جنازے حکمرانیاں دے نال نہیں ہوندے بڑے جنازے رسول اللہ دیاں غلامیاں دے نال عظمتوں کو سلام حضور نو کدی ناراض نہ کرنا بس اے بھی چلتے چلتے میں مسئلہ دس چھٹا سرکار مولا حسین بادشاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ پوچھتے ہیں حسین کون ہے امام حسین نے حدیث روایت کی تھی آپ نے فرمایا حضور جس بندے نال ناراض ہو جاندے سن پھر وہ دوبارہ وہ نا نہیں سن لیندے نہ دے وال ویکھدے سن نہ وہ نا لیندے سن فرماندے سن ساڈی مجلس وچ ہونے دا نا نہیں لینا کسی دے ذہن چاہ سکتا ہے جی لبیک لبیک کہنے سے کیا ہوتا ہے میں کہا تو تسبیحاں ہلا کے کفر نو نہیں ہلا سکتا یہ لبیک کا نعرے یہ جنہیں پورا عالم کفر ہلا چھڑے ہیں اور یہ آخری اچکولے ان سب کے ان سب نے دفع ہو جانا ہے اور اللہ کے فضل سے حضور کا نظام 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 تخت پر آنا ہے آیا 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 آیا
اجی تک تے اتنی تحریکاں چل پئیاں جناب، کسی دی تحریک نو انہوں نے کل عدم نہیں قرار دیتا، کسی دے انہوں نے شل نہیں مارے، کسی دے بندے انہوں نے گرفتار نہیں کیتا. کیوں؟ وہ بھی کہندے نے ہجڑیاں نو نہیں گرفتار کیتا جاندا، جڑیاں نو گرفتار لاؤ نہ پابندی. راتوں رات کہندے سو جی کل عدم ہو گئی ہے، لاؤ نہ کہو کہ پیپلز پارٹی بھی کل عدم ہو گئی ہے. سارے کٹھے نے اور انہوں نے یہ حال ہے کہ انہوں نے بسم اللہ شریف ہی نہیں پڑھنی ہے. انہوں نے نظام نہیں بدلنا، نظام بدلنا ہے کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی دی فکر میں بدلنا ہے، علامہ نیازی دی فکر میں بدلنا ہے. لبیک کہنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی بیاہ نہیں کیتا. آپ نے فرمایا ادوں تک بیاہ نہیں کرنا جدوں تک حضور دا نظام نہ آئے. تو پھر محنت بڑی کی تھی لیکن امید کوئی اگے نظر نہ آئی کہ آپ نے حضور نو خط لکھیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینہ شریف دے بزرگ ہیں جی، انہوں دا وصال ہے پچھلے دنوں چ جتھے وہ بیٹھتے ہوندے سن اتھے میں حاضری پیش کر کے آیا. سید مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں علامہ نیازی کا خط حضور کو جا کر دیتے تھے، پھر جڑا جواب آندا سی وہ علامہ نیازی نو دیندے سی. ساڑھے وڈے ہیں دے سن، لیا کوئی وڈا، باقی ساریاں گلاں چھڈو، تصویراں میں کھا چھڈو. ساڑھے وڈیاں دیاں تصویراں دیکھو جناب، تہاڈا من راضی ہو جائے گا. علامہ نیازی تھوڑی دیر واسطے مایوس ہو گئے کہ ایتھے کوئی خیر دی امید نہیں. حضور نو خط لکھ چھڈیا جی، حضور بس جی انہیں تھے تے پھر سرکار نے جواب دیتا، فرمایا نیازی تیرا کام میں نہیں کہ تو مایوس ہو، تیرا کام میں تو محنت کر، تو محنت کرتا رہے گا، آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں ساڈا دین تخت تے آنا ہی آنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کسی دی محنت ضائع نہیں کرتا، کسی دی بھی محنت ضائع نہیں کرتا. اور تسی تے محنت بھی دلوں کی تھی ہے. لو جناب ڈاڈی گل، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، حیران نہیں ہونا. انہوں پھر اس تو بعد فرمایا کہ میں حضور دے نال اللہ دے نال میری ملاقات ہو گئی ہے. فرمایا پریشان نہیں ہونا، لیکن ٹائم کافی گزر گیا. آپ نے فرمایا جنازہ چکو جلدی کرو. وہ دی وجہ کی ہے سنو جی. ایک دا حضور یہ بھی کوئی فکر ہے، تسی اندازہ لاؤ. ایک بندہ مثلا مرزا جیلمی نو سندا ہے، اور سنن تو بعد حضور تو دور ہو جاتا ہے. آپ غور کریں اس بات پہ. ایک بندہ کسی بد مذہب نو بد عقیدہ نو سندا ہے، حضور تو دور ہو رہا ہے. اور ایک بندہ کسی فقیر کو جا کے بہندا ہے، حضور دے نیڑے ہو جاتا ہے. آپ ہی فیصلہ کر لو صحیح کیڑا ہے غلط کیڑا ہے. ہاں آپ نے فرمایا جلدی کرو، میرا جنازہ لے کے چکو ہے تو مینوں، اور مینوں قبرستان دے باہر جڑی جنازگاہ ہے اتنے پہنچاؤ. انہوں نے کہا جی اتنی جلدی کیوں ہے، دنیا نو آن دیو انتظار، دنیا تہاڈا انتظار کر رہی، دیدار کر رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں جلدی کرو. وَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فرمایا جلدی لے جاؤ، رسول اللہ خود میرے جنازے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. توجہ، آپ نے فرمایا رسول اللہ خود میرے جنازے تشریف لے کے آ. ان نہیں سمجھ آندی تو میں کیوں دے پیرنٹس بیٹھ کے کہوں گا گل سمجھ. فرمایا حضور میرے جنازے تے تشریف لے کے آ رہے ہیں. آخر پھر انہوں نے اپنے مالکہ نو راضی کیتا ہے. علم الدین دے جنازے تے حضور آ گئے جناب. اور سید دیدار علی شاہ صاحب بے ہوش ہو گئے. انہوں نے کہا حضور بے ہوش کیوں ہوئے ہو؟ فرمایا جدوں میں کہنا اوہ جنازے دی نیت کرو تو پہلی صف وچ میں دیکھتا رسول اللہ خود کھڑے نے. بلکہ ساڈے میرے دادا استاد ایک گزرے وہ شاگرد سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی میرے دادا استاد ہیں. انہوں دا نام ہے مولانا محب النبی رحمۃ اللہ تعالی.
ساڈے وڈیاں دے نام بھی ویکھ لو کنے سونے. مولانا محب النبی رحمت اللہ علیہ. تے آپ شاگرد سن پیر سید میرے علی شاہ صاحب دے. میرے دادا استاد ہیں, استاذن دے استاذن چن. تے او نا سبحان اللہ جی, بس اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے. بخاری مسلم ترمذی نو سمجھنا اوکھا جا کام ہے, پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سمجھ لئیے تے تیاری کر کے آنا. جس دن تسی کہو گے تانوں بخاری شریف دی حدیث تسی من دسنا کہ اے نمبر اس نمبر علی حدیث سمجھنی ہے, تے حضور دے صدقے نال تم سمجھا چھڈاں گے. تے اسی انج اے بخاری اسی انج نہیں پڑھی جی میں بیٹھا انج. بخاری شریف پڑھن دا ادب ہی نہیں. بخاری شریف پڑھن دا ادب ہے جی میں تسی بیٹھے. اسی بھی بخاری شریف انج ہی بیٹھ کے پڑھی جی میں تحیات وچ بندہ بہندا ہے. تے مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے سن امام صاحب دے پیچھے. تے امام صاحب نے السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. نماز مسجد ساری خالی ہو گئی, امام صاحب بھی اپنے حجرے ٹر گئے. تے مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام ہی کوئی نہ پھیرے. جی وقت لنگ گیا, کافی زیادہ وقت گزر گیا, سلام آپ نے کوئی نہ پھیرے. ساڈے وڈے انج دے سن جی, حضور دی محبت منگو بس. حضور نو خدا نہیں کہنا, خدا دا بیٹا نہیں کہنا. اس تو علاوہ جو کچھ کہو گے شرک بھی نہیں ہوگا, بدعت بھی نہیں ہوئے گی. جو کی کہو گے یار تسی ہیں جی. بندہ تو کھڑا ہوئے جی جنہیں درس نظامی نہیں کی, کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے. آج سب تسی کھڑے ہو جائے. حضور دی شان وچ کوئی گل کہو جی, اپنے حضور دی شان وچ کوئی جملہ کہو جی, کوئی جملہ کہو اپنے حضور نال کتنی محبت کرتے. سبحان اللہ. لو جی یہ کوئی شرک ہویا جی. اے تو ایک بندہ کھڑا ہوئے جی اپنے حضور دی شان وچ کوئی گل کرے جی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ توجہ ہے. لو جی شرک ہویا جی. بیٹھ جاؤ اسال بھائی آپ بولیں جی. سبحان اللہ. اچھا تم کو کیا چیز ہماری ہے, سبحان یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہارا ہے. سبحان اللہ لبیک سبحان 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 اللہ. توجہ جی اے دیکھ لو اور کوئی سنگی کھڑا ہوئے جی اپنے حضور دی شان جملہ کر. غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی مضبوط. سبحان اللہ. جی آج صاحب حضور دی شان بیان کرو کوئی جملہ. خدا تو بعد اگر کوئی ہستی ہے, خدا تو بعد اگر کوئی ہستی ہے, کل مختار قاسم اللہ پاک نے بنا کے دیا. آج صاحب نے گل کہنے خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ ہے. لکھن سلام جی 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 سبحان اللہ. اے میں سمجھ گیا سبحان اللہ. بلے بلے جی سبحان اللہ. حضرت رب مالک الناس دیان العرب ذلیل الفضل جلیل الافضال سبحان اللہ. اے اعلیٰ حضرت دی تقریر ساڑھے بچے نے کی تھی. سبحان اللہ. جی تسی جی تسی بیٹھو تسی بیٹھو. ہاں جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسی میں ہو, اگر خامی تو سب کچھ نام کم. سبحان اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ ہے. لو جناب جی صاحب الجمال یا سید البشر, یا صاحب الجمال یا سید البشر, من وجهك المنیر لقد نور القمر, من وجهك المنیر لقد نور القمر, لا يمكن الثناء كما كان حقه, لا يمكن السماء كما كان حقه, بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں قصہ مختصر ہے کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر. گل مکدی مکا چھڑیے جی. سبحان اللہ. نہیں اعلیٰ حضرت کے اندر سرور کہوں نہیں, مالک و مولا نہیں
نہیں گل مکائیے، لیکن رضا نے خرم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ لو جی کوئی شرک ہویا ہے؟ بس خدا نہیں کہنا تو خدا دا بیٹا، اس تو علاوہ جو کہہ لو، نہ تسی مشرک ہو گئے، نہ کافر ہو گئے، نہ بدعتی ہو گئے، اللہ دے فضل نال پکے بریلوی پڑھو گے۔ سبحان اللہ، سبحان جناب۔ بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ہے، ایک بات تو ہو جا سونے دا ساری گزاری جناب قد خلقت کما تشاء، سبحان اللہ، کمال ہو گیا نا جی۔ جانے کا ارادہ ہو تو تمامی گلے میں پہن اور کرتا محمد کی غلامی کرو۔ سبحان اللہ۔ لگا بستر گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یار۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی مولانا۔ جان آکھا جانا کہ جان جہان آکھا سجا آکھا رب دی میں میرا اپنا جی دل کہندا ہے جی، یعنی اے دیکھو نا جی مثلا سوا دو گن، میرا دل کہندا ہے اگر یہ محفل جمی رہے تے کم از کم فجر دی نماز تو پہلے تو کوئی نہیں اٹھے ہیں جی، یعنی میں نہیں بولاں گا، تسی بولو گے، کمال ہو۔ بھلیکے ختم کرو، بس اپنے آقا و مولا دے نال رج کے پیار کر اور انے واہ پیار کرنا ہے، پھر دیکھو حیات طیبہ ملدی ہے یا نہیں ملدی۔ پاک زندگی اللہ فرماندا ہے جڑا اس دردہ ہو جائے گا اسی انہوں پاک تے صاف تے ستھری زندگی عطا فرما چھڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صدقے دے نال ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ وما توفیقی